أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. تو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ نور کا جو آیت نمبر 42-43 کی جو آیت ہے اس کا ایک موٹا سا انشاءاللہ گرامیٹیکل انالیسس دیکھیں گے، اور موٹا سا ٹرانسلیشن جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ انشاءاللہ دیکھیں گے. اس میں جو موٹی موٹی چیزیں ہیں گرامر کی وہ بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو آیت جو ہماری ہے اس کا پہلے ہم قرات کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر ان اللہ يزجي سحابا ثم يعلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. چلتے ہیں آیت نمبر 1 پہ. تو ہماری جو آیت نمبر 1 ہے وہ اس طرح سے ہے. الم تر ان اللہ یزجی سحابا. جس طرح ہم نے لاسٹ آیت میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو آپ کا الف زبر کے ساتھ یعنی حمزہ ہے یہ حرف استفہام ہے. کیا لم حرف نفی میں سے ہے، کیا نہیں. اور لم کے بعد فعل مضارع آتا ہے اکثر، اور لم کیا کرتا ہے فعل مضارع کو جو ہے مجزوم بنا لیتا ہے، اور اس میں پاسٹ کا بھی میننگ انٹروڈیوس کرتا ہے. تو اس میں یعنی سارے میننگ لیے جا سکتے ہیں. تو تارا ہم نے اس کا روٹ بولا تھا را حمزہ اور یا. تو یہ فعل مضارع کا جو ہے باب فتح یفتح سے تو یہ بن جاتا ہے مجزوم کے بعد یہ بن جاتا ہے تارا. فعل مضارع کی پہلی فارم واحد مذکر حاضر کی. تم نے دیکھا یعنی کیا تم نے نہیں دیکھا. کیا نہیں دیکھا؟ انا کا بے شک کا بھی میننگ نکلتا ہے، کی کا میننگ کی. ان اللہ مشبہ بالفعل کی وجہ سے منصوب کیا اللہ. اب اللہ نے کیا کیا، اللہ کے متعلق کیا بولا جا رہا ہے آگے ایکسپلین ہو رہا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ یزجی فعل مضارع غائب واحد کی یہ جو ہے تھرڈ پرسن کی پہلی فارم مذکر والی. تو یہ آپ کا روٹ ورڈ ہے زا واو اور جا. تو اس کو بولتے ہیں آہستہ آہستہ چلانے کی بننگ، یعنی وہ آہستہ آہستہ چلاتا ہے، وہ آہستہ چلاتا ہے. فعل مضارع کیا چلاتا ہے آگے اسم منصوب ہے مفعول بھی بادلوں کو. ٹھیک ہے، یعنی اس کی جمع والی فارم جمع بھی استعمال ہوتا ہے صحابن، تو اس کا واحد بھی ایسے استعمال ہوتا ہے دونوں صورتوں میں. کچھ ویسے کہیں پہ کچھ لغت کے ماہرین اس کو تھوڑا سا فرق کرتے ہیں، لیکن اکثر اس کی واحد اور جمع والی فارم تقریباً سیم ہے. یعنی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ آہستہ آہستہ چلاتا ہے کن کو؟ بادلوں کو. یا کیا آپ نے غور و فکر نہیں کیا کہ اللہ جو ہے وہ بادلوں کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے ہوا میں. پھر ثم حرف عطف، پھر یؤلف، الف یؤلف، اس کا روٹ ورڈ آپ کا حمزہ لام فا. تو فعل مضارع کی پہلی ہی فارم غائب کی واحد یعنی ملاتا ہے، یا اس میں انسیت کا بھی میننگ ہے، ملانے کا بھی میننگ ہے، ملاپ کا میننگ ہے. پھر ملاپ کرتا ہے یعنی وہ ملاپ کرتا ہے یا وہ ملاتا ہے. کن کو ملاتا ہے؟ بائنا ظرف مکان منصوب آیا ہے اور مفعول بھی ہے، یعنی ان کو آپس میں ملاتا ہے. تو بائنا ہو کی ضمیر صحابن سے مراد، صحابن یعنی
ان کو ملاتا ہے، یعنی ان کو آپس میں ملاتا ہے، ان کو آپس میں ملاتا ہے، ان کو آپس میں ملاتا ہے، یؤلف بینہ، ان کو آپس میں ملاتا ہے، کن کو؟ بادلوں کو۔ پھر حرف عطف، پھر یجعل، جعل یجعل فعل مضارع، یجعلہ ان کو بناتا ہے، ان کو بناتا ہے۔ کیا بناتا ہے؟ فعل آپ کا اسم آ رہا ہے منصوب مفعول بھی، اس میں بہت سارے معنی نکلتا ہے، بہر ایک معنی ہے کہ ان کو تہ بتہ کی شکل میں بناتا ہے، تہ بتہ، لیئر آفٹر لیئر، لائک اے ماس، تو یعنی ان کو بناتا ہے تہ بتہ کی ایک سٹرکچر بناتا ہے ان کو، جو تہ بتہ ہوتا ہے، یعنی ان کو، ان بادلوں کو پھر تہ بتہ بناتا ہے ان کو، یا ان کو تہ بتہ رکھ لیتا ہے۔ پھر آپ کیا کرتے ہو؟ پس، فا استنافیہ، پس، ترا سیم، یہاں پہ ترا سیم، ترا کا ورڈ یہاں پہ، پس تم دیکھتے ہو یا دیکھو گے، تم دیکھتے ہو، کیا دیکھتے ہو؟ الودق مفعول بھی منصوب، تم دیکھتے ہو بارش، ٹھیک، ودقا۔ پھر آگے ہے فعل مضارع خرج یخرج، فعل مضارع، پھر وہ بارش نکلتی ہے یا نکلے گی، کہاں سے نکلتی ہے؟ نکلے گی، من خلالی، جار مجرور، خلالی ہی، ان کے خلال سے، ان کے خلال، تو یہ جو خلال جو ہے، خلال کہتے ہیں جو درمیانی جگہ خالی ہو، اس کے آس پاس کمپیکٹ سٹرکچر ہو، تو ان کے درمیانی، بادلوں کے درمیان سے۔ تو پھر بارش برستی ہے، یا وہ آپ دیکھتے ہو کہ بارش برستی ہے، یعنی وہ یخرج، اور وہ نکلتی کہاں سے؟ من خلالی، ان کے بیچ میں سے، بادلوں کے بیچ میں سے، خلالی ہی، ہا کی ضمیر بادل، سحاب، بیچ میں سے یا بادلوں کے درمیان میں سے۔ فطر الودق، بس آپ دیکھتے ہو بارش، یخرج جو نکلتی ہے، من خلالی، بادلوں کے درمیان سے۔ پھر آگے وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، و حرف عطف، اور نزل ينزل، فعل يفعل پیٹرن پہ، اور وہ نازل کرتا ہے، اتارتا ہے، اتارتا ہے، اتارے گا، من السماء، جار مجرور، آسمان سے، آسمان سے، من جبال فیہا، حرف من جبال جار مجرور، فیہا اس میں جار مجرور، فیہا، ہا کی ضمیر یہاں پہ آسمانوں میں، یعنی من السماء من جبال فیہا، جبال جبل کی جمع پہاڑ ہے، فیہا جو پہاڑ کس میں؟ آسمان ہے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے آسمانوں سے، اور اس آسمانوں میں سے پہاڑ ہے جو اسی آسمان میں ہے۔ تو یہاں جو پہاڑ مراد ہے، یہ ابر کے پہاڑ ہے، یا جو بڑے بڑے پہاڑ رہتے ہیں ابر کے، یا بادلوں کے بڑے بڑے پہاڑ اوپر والی آسمانوں میں جو رہتے ہیں، جو آسمان کے بہت سارے لیئرز ہیں، ان میں جو بڑے بڑے پہاڑ رہتے ہیں، ان سے مراد وہ جبال ہے، پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نازل فرما لیتا ہے۔ من بردن، من بردن جار مجرور، من بردن کن کو؟ بردن ہم بولتے ہیں اولوں کو، ہیل سٹارمز، اولے، پھر وہاں سے نازل کرتا ہے اولے۔ پھر فا استنافیہ، پس، یصیب فعل مضارع، یصیب جو ہے یہ آپ کا روٹ ورڈ صاد واو با، آپ کی عین کلمہ حرف علت ہے، یصیب ڈالنا یا سٹرائک کرنا، فعل مضارع وہ ڈالتا ہے، ڈالے گا، وہ ڈالتا ہے، اللہ پھر ان کو ڈالتا ہے یا سٹرائک کرتا ہے، بھی، اس سے، کس سے؟ ہیل سٹارمز، یعنی اس اولوں سے، یعنی ان کو ڈالتا ہے، کہاں؟ کن کو ڈالتا ہے؟ کہاں پہ ڈال دیتا ہے؟ من یشاء، شاء یشاء جسے چاہے، من یشاء جسے چاہے، یعنی اللہ جسے چاہے ان پر ان کو برسا دیتا ہے۔
تو ان کو برساتا ہے، یعنی وہ جسے وہ چاہتا ہے چاہے گا، جہاں اللہ چاہتا ہے فَيُصِيبُ بِهِ، پھر ان برد کو اولوں کو برسا دیتا ہے، ڈال دیتا ہے۔ پھر آگے ہے اور حرف عطف، وَيَصْرِفْهُ، یہ آپ کا صاد را فا کا مادہ، یصرف القلوب، مصرف القلوب، تو اس کو بولتے ہیں یعنی موڑنا بھی اس کا میننگ لے سکتے ہیں، لوٹنا کا بھی میننگ لے سکتے ہیں، پھیرنے کا بھی میننگ لے سکتے ہیں۔ تو اگر پھیرنے کا میننگ لے تو وہ ان کو پھیرتا ہے، یعنی اللہ ان کو پھیرتا ہے یا ہٹا لیتا ہے۔ کن کو پھیرتا؟ ہا کی ضمیر باردن سے مراد، یعنی اولوں کو، ان سے، کس سے؟ من یشاء، من یشاء، کن سے پھیر لیتا ہے؟ جسے چاہتا ہے، یعنی اللہ جس بستی سے چاہتا ہے، جن لوگوں سے چاہتا ہے، اس اولوں، یعنی اولوں کا برسنا، وہ اس جگہ برساتے ہیں جہاں چاہتے ہیں، من یشاء فیصیب بہ من یشاء، اور جہاں نہیں چاہتے یعنی ان سے اس کو وہاں سے ہٹا لیتے ہیں، تو ویصرف عن من یشاء، جہاں اللہ چاہتے ہیں وہاں ان اولوں کے برسنے کو ہٹا لیتے ہیں۔ تو پھر آگے جو ہماری آیت ہے اس میں یہ آ رہا ہے کہ یکاد، کاد یکاد، قریب ہے، قریب ہے، کیا قریب ہے؟ ہم جانتے ہیں کاد سے کیا ہوتا ہے کہ اسم المقارب، نزدیکی کا میننگ انٹروڈیوس ہو جاتا ہے آپ کے جو ہے کام میں۔ یکاد السنا، سنا روشنی کو بولتے ہیں، سنا روشنی، یہ سنا آگے ہے برقی ہی، یہ سنا برق، سنا برقی، تو سنا برقی مضاف مضاف الیہ، برق بجلی کی روشنی، تو بجلی کی روشنی، یعنی قریب ہے کہ بجلی کی روشنی، سنا برقی ہی، بجلی کی روشنی سے کیا ہوگا؟ یذہب، وہ لے جائے، فعل مضارع، یذہب کیا لے جائے؟ بالابصار، جار مجرور، بصر سے ابصار، آنکھوں کی بینائی کو، یعنی یکاد سنا برقی ہی، بہت نزدیک ہے، ممکن ہے، قریب ہے کہ اس بجلی کی روشنی سے وہ لے جائے، کیا لے جائے؟ آنکھوں کی روشنی کو، یعنی قریب ہے کہ اس جس دوران یہ بادلوں کا گرجنا، بادلوں کا برسنا، اولوں کا برسنا، اس دوران ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بجلی کی کڑک، وہ اس کی آوازیں بھی ہوتی ہے، وہ بجلی بھی ظاہر ہوتی ہے، یعنی انہی سارے فنومنا کے درمیان یکاد سنا برقی ہی کہ قریب ہے، ممکن ہے کہ وہ اس بجلی کی روشنی سے وہ لوگوں کی بینائی کو لے جائے۔ پھر آگے ہے یقلب اللہ اللیل والنہار، قلب یقلب، فعل یفعل پیٹرن پہ، اس باب سے پلٹنا، کون کیا پلٹنا؟ اللہ پلٹتا، تو حالت رفع میں اسم آتا ہے، یعنی اللہ پلٹتا ہے، چینج کرتا ہے، پھیر دیتا ہے، رد و بدل کرتا ہے، رد و بدل کرتا ہے، کس کا رد و بدل کرتا ہے؟ آگے اسم لیل منصوب، پھر حرف عطف کے بعد نہار منصوب، مفعول بھی دونوں، کس کا رد و بدل کرتا ہے؟ رات کا اور دن کا، یعنی اللہ دن اور رات کے جو تغیرات یا بدلنا یہ اللہ کرتا ہے۔ پھر آگے آیت ہے ان بے شک، حرف مشبہ بالفعل، فی ذالک جار مجرور، اسماء اشارہ بعید، بے شک اس میں، یعنی اوپر جو بھی چیزیں بیان ہوئی ہیں، جو بھی اللہ نے جو نشانیاں بیان کی ہیں اس میں یا ان میں، کیا ہے؟ لعبرتن، منصوب اسم مفعول بھی، لعبرتن لام تاکید، بالتحقیق اس میں عبرت ہے، عبرت کا سامان، عبرت کا سامان ہے یا عبرت ہے، کن کے لیے؟ لِأُولی، جار مجرور، اصل میں اولو تھا، حالت رفع میں تو یہ اولی بن گیا، لوگوں کے لیے ہے، اولو الابصار، یہ مضاف مضاف الیہ تھا، تو یعنی آنکھوں والے لوگ، یا
اس کو بولتے ہیں عقل مند، لکھ سکتے ہیں عقل مند لوگ. یعنی ان فی ذالک، بے شک اوپر جو چیزیں بیان ہوئی اس میں کیا ہے، لعبرتن، بہت بڑی عبرت ہے، زبردست عبرت ہے، بالتحقیق اس میں عبرت ہے، تاکید کے ساتھ، لِأُولِي الْأَبْصَارِ، عقل مند لوگوں کے لیے. ان چیزوں میں جو آپ کے آس پاس ہوتی ہے، جن پہ آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے، تو ان میں عقل مند لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہے. یعنی یہ چیزیں انسان کو جو ہے انسان کے ایمان میں تقویت دینے کی جو ہے ذرائع بن سکتے ہیں. تو یہ ایک موٹا سا مفہوم ہمارے سامنے آ گیا اس آیت کا، سورہ نور کی. تو سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.